بہت دیر سے قاری قرآن زینت القرآ، فخر القرآ، نجم القرآ، الحافظ القاری قاری محمد سعید نعیمی صاحب تشریف فرما ہے. ان کی خدمت میں درخواست بندہ نواز آئیں اور ایک بار پھر ہمارے قلوبوں کو منور فرمائیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب تو لائٹ آ چکی ہے کیونکہ نکھرے نکھرے شام سویرے لگتے ہیں، نکھرے نکھرے شام سویرے لگتے ہیں، نوری نوری جلوے چاک چفیرے لگتے ہیں، نوری نوری جلوے چاک چفیرے لگتے ہیں. جس ویلے دا نات خانہ نو بلاون لگا وا من وچ من تھار تے ڈیرے لگدے نے. جس ویلے دا نات خانہ نو بلاون لگا وا من وچ من تھار تے ڈیرے لگدے نے. آقا بھی جاؤ، آپ بھی جاؤ، ساڈی اجڑی ہوئی آساں دی چوک وسا بھی جاؤ، ساڈی اجڑی ہوئی آساں دی چوک وسا بھی جاؤ. آقا منگتے بھی تواڈے نے، محفل بھی تواڈی ہے، محفل بھی سجا جاؤ تو منگتے بھی رجا جاؤ، محفل بھی سجا جاؤ منگتے بھی رجا جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. زینت القرآ قاری محمد سعید نعیمی صاحب. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر سبحان الله سبحان الله ألا تطغوا في
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان الله سبحان الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا سبحان الله سبحان الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له تلاوت کرنے تلاوت سننے کی توفیق دی ہے تو ایک دو شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ کلام اقبال علامہ اقبال حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کے بارے میں اپنے عقیدے کا کیا تصرف کیا تصوف ان کے ذہن میں جو تھا اس کا کیسے اظہار کیا علامہ اقبال کا کلام حضور کی بارگاہ میں کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل پوری کائنات میں ہر چیز کا کل مختار ثابت کیا کیسے حضور کی بارگاہ میں ان کا عقیدہ کیا تھا وہ کیا اظہار کیا انہوں نے مل کر ایک دفعہ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تیرا گنبد
سبحان اللہ جناب قاری محمد صاحب بڑی محبت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے اور اس کے بعد آقا کی بارگاہ میں بلہایا کے پیش کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آواز میں، محبت میں، پیار میں، اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت عزیز انہوں نے سورۃ رحمان کی تلاوت کی اور سورۃ رحمان میں اہل بیت کا ذکر ہے، آل رسول کا ذکر ہے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے وجود کی طرف دیکھیے، اپنے بچوں کی طرف دیکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں وہ تو ایک طرف، لیکن اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیے، اپنی سماعت کی طرف دیکھیے، اپنی آنکھوں کی طرف دیکھیے، اپنے وجود کی طرف دیکھیے، اپنے دل کی طرف دیکھیے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو ذکر مصطفیٰ میں مصروف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آل رسول کی محبت کی نعمت ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ رحمان میں آل رسول کا ذکر فرماتا ہے، تو اس کی تفسیر جو ہے علامہ صاحب چشتی نظم میں کرتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے خاص انعامات کا ذکر کیتے اللہ کرتا ہے پاک قرآن اندر، اپنے خاص انعامات کا ذکر کیتے اللہ کرتا ہے پاک قرآن اندر۔ اوتھے ذکر کیتا زہرا علی دائے اللہ پاک نے سورۃ رحمان اندر، اوتھے ذکر کیتا زہرا علی دائے، اوتھے ذکر کیتا زہرا علی دائے اللہ پاک نے سورۃ رحمان اندر۔ مارا جل بحرین دی پاک ایت گلی زہرا تے علی دی شان اندر، مارا جل بحرین دی پاک ایت گلی زہرا تے علی دی شان اندر۔ دوواں دریاواں تو ہیں مراد دوویں، آیا وچ تفسیر بیان اندر۔ دوواں دریاواں تو ہیں مراد دوویں، دوواں دریاواں تو ہیں مراد دوویں، آیا وچ
تفسیر بیان اندر سائم زہرات علی دی شان آلا آلی سکدی وہم گمان اندر سائم زہرات علی دی شان آلا آلی سکدی وہم گمان اندر. تو حضرات علی کا بڑی محبت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے. آپ سن رہے تھے، وہ سنا رہے تھے. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی پیاری آواز دے رکھی تھی. اپنے نبی کو بڑی نفیس آواز، بڑی پیاری آواز عطا کی تھی. جب وہ زبور شریف کی تلاوت فرماتے تو اڑنے والے پرندے، انسان تو انسان رہے، انسان ایک طرف، اڑنے والے پرندے، چلنے والے جانور اور رینگنے والے کیڑے اور بہنے والا پانی آپ کی تلاوت سن کر رک جاتا تھا. اتنی پیاری آواز، اڑنے والے جانور، چلنے والے، اڑنے والے پرندے، چڑھنے والے جانور، رینگنے والے کیڑے اور بہنے والا پانی. اتنی پیاری آواز سے تلاوت زبور کرتے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رک جاتی، ٹھہر جاتی اور تلاوت سنتی. لیکن جب عاشق رسول، قاری قرآن، حضور سے محبت کرنے والا، حضور کی دل میں محبت رکھنے والا، حضور علیہ السلام کی آل کی محبت رکھنے والا، اہل بیت کا غلام، قاری قرآن جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتا ہے تو آسمان سے فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آسمان سے فرشتے آ کر تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نشاط و باز رکھے. حضرت اس سے قبل کہ میں اگلے اسلام خان مصطفیٰ کو میں دعوت دوں، آج کی اس محفل پاک میں خصوصی آمد جن حضرات کی ہے، ہمارے بہت ہی معتبر، قابل ساتھ احترام پیر طریقت رہبر شریعت صاحبہ پیر سید فوق حسین شہرازی شاہ صاحب قبلہ، پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب اور پیر سید خادم حسین معصوم سرکار صاحب، پیر اور جتنے بھی سادات کرام ہیں، ہم تو آل رسول کو ماننے والے ہیں. انہوں نے آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارا مان بڑھایا، اس علاقے کا مان بڑھایا. اعلیٰ اپنا مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث اعظم پاکستان کی خدمت میں اگر کوئی درخواست کرتا ہے، حضور دعا کیجئے، دعا فرما دیجئے، تو مولانا صاحب فرماتے بھائی آپ دیکھیں اس مجمع میں، اس پنڈال میں، اس بزم میں کوئی سید زیادہ ہے تو ہم اس کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کر لے گا. آج الحمدللہ کثیر تعداد میں آل رسول تشریف فرمائے. ہم میزبانی محفل کی طرف قبلہ شاہ جی کی طرف سے جتنے رفقا ہیں، جتنے رفقا ہیں تمام کی طرف سے اور اہل محلہ کی طرف سے ہم تمام سادات کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں. بندہ نواز آپ تشریف لائے، ہماری رونق کو مزید بڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ہمارے چھوڑوں پر قیامت فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری عبدالغفار گجر صاحب چیئرمین ہیں الیکٹرک کے، وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کی خدمت میں درخواست، آپ اسٹیج پر تشریف لے ہیں، آپ مہمان ہیں، سبھی مہمان ہیں، آقا کے بلائے ہوئے سبھی مہمان ہیں. تو ان کی خدمت میں درخواست بندہ نواز عبدالغفار صاحب آپ اسٹیج پر ہیں. جناب چودھری شہزاد حسین صاحب ایس ڈی او باپتا آپ تشریف فرمائے ہیں. جناب عبدالغفار صاحب ایل ایس، ان کی خدمت میں درخواست بندہ نواز آپ اس پر تشریف لے آئیں. جناب استاد مقبول حسین صاحب، ان کی خدمت میں درخواست بندہ نواز آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں اور آ کر ہماری حوصلے کو بڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا یہاں ذکر مصطفیٰ سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور میاں محمد عامر صاحب، ان کی خدمت میں درخواست بندہ آپ بھی ہمارے قریب آ جائیں تاکہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو کر ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں ماسٹر محمد خالد صاحب، ان کی خدمت میں درخواست قریب آ جائیں. اور ہمارے اس علاقہ کی سیاسی اور سماجی شخصیت جناب محمد اشتیاق بحرین والے جو کہ اس محفل میں تشریف فرما ہے، ان کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بندہ نواز آپ بھی اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تا وقت زندگی ذکر مصطفیٰ سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ باپتا کے ملازمین بہت کثیر تعداد میں تشریف فرمائے. ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بلکہ تمام محفل کو سننے والوں کو شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تشریف لائے اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ہمارے لیے بخشش کے سما پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاد و آباد رکھے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اعلان سن لیجیے. آپ دیکھیں محفلوں میں دیکھتے ہیں جو غلاب کا عرق کی ڈیوٹی دیتے ہیں، ہم پر خوشبو
چھڑتے ہیں پھینکتے ہیں اور محفل کو خوشبو سے خوشبودار کرتے ہیں، وہ افراد جو ہیں جڑا وار تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعامل کیجئے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں کوئی مانگ رہا ہے، کوئی کس طرح مانگ رہا ہے، کوئی کس طرح مانگ رہا ہے، یہ حضور کی محفلوں میں آ کر اپنا رزق تلاش کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی تعامل کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر مصطفیٰ کریم سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میرے نہایت احترام جناب حاجی محمد سعید صاحب کی خدمت میں پیرا نے فرمایا جناب ٹھیک ہے اسلامیہ کو آپ بلند آواز سے درود پاک خزانہ پیش کیجیے۔ آقا بزی وقار بندہ ناچیز نے فاروق امت کا محفل یاد ہو رہی ہے، وہ جو تمام انتظام ہے وہ میں نے خود کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں بات رکھا ہوں، میں بیٹھ نہیں سکتا، میں شاہ صاحب سے میں نے کہا ہوا تھا بلند آواز سے درود پاک خزانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان کو مسئلہ رہے بول کر بلند آواز سے درود پاک خزانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا
بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مل کر اللہ کا ذکر کرنا ہے درود پاک پڑھ لیا اللہ کا ذکر کریں گے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر پڑھیے اللہ سونیا بولو اللہ سونیا بولو اللہ سونیا کرے ہم دیکھی تیری کرے ہم دیکھی تیری کما سونیا اللہ سونیا بولو اللہ سونیا بولو اللہ سونیا ابل بدون آخر بدون ظفر بدون مدن بدون ابل بدون اللہ ظفر بدون اللہ آخر بدون اللہ مدن بدون کرے ہم دیکھی تیری کرے ہم دیکھی تیری کما سونیا اللہ سونیا بولو اللہ سونیا بولو اللہ سونیا بولو اللہ ذکر کے ساتھ کلام کی فرمائش ہوئی صحیح چل رہے ہیں صحیح چلاؤ لیاں دے موجاں بڑے ڈائی رکھی سونیا 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 چنگے مدیا بھائی رکھی سونیا
رکھی سونیا پر کدے پایا تے پائی رکھی سونیا پر کدے پایا تے پائی رکھی سونیا چنگیاں کے بندیاں چنگیاں کے بندیاں چنگیاں کے بندیاں نبھائی رکھی سونیا لایا جے موجا بڑے لائی رکھی سونیا لایا جے موجا تے نام تیرا لگے سنا شان میں جو پائیے تیرے ہاتھ ڈور سایہ پہ تو چڑھائیے تیرے ہاتھ ڈور سایہ پہ تو چڑھائیے تیرے ہاتھ ڈور سایہ پہ تو چڑھائیے چڑھی ہوئی گھٹی تو چڑھائی رکھی سونیا 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 چنگیاں کے بندیاں چنگیاں کے بندیاں چنگیاں کے بندیاں نبھائی رکھی سونیا لایا جے موجا بڑے لائی رکھی سونیا لایا جے موجا اپنے پیر بارگاہ میں ایک شعر پیش کر لگا اور نسمات فرماؤ کہ امنا دے بلو سایاں میرا برا حال ہے امنا دے بلو سایاں میرا برا حال ہے اے بھی یقین میرا پیر لچ پالے اے بھی یقین میرا پیر لچ پالے اے بھی یقین میرا پیر لچ پالے جی اے بھی یقین میرا پیر لچ پالے اے بھی یقین میرا پیر لچ پالے قدمت بچ مینوں لائی رکھی سونیا قدمت بچ مینوں لائی رکھی سونیا قدمت بچ مینوں لائی رکھی سونیا چنگیاں کے بندیاں چنگیاں کے بندیاں نبھائی رکھی سونیا لایا جے موجا بڑے لائی رکھی سونیا لایا جے موجا آخری شعر کہ ضیا تیری آلدہ بڑے غلامی ضیا تیری آلدہ بڑے غلامی ایدے نالوں بدن ہور دینا دینا میں 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 جی ایدے نالوں بدن ہور دینا دینا میں بڑیا غلام تے بڑائی رکھی سونیا بڑیا غلام تے بڑائی رکھی سونیا بڑیا غلام تے بڑائی رکھی سونیا چنگیاں کے بندیاں چنگیاں کے بندیاں چنگیاں کے بندیاں نبھائی رکھی سونیا لایا جے موجا بڑے لائی رکھی سونیا لایا جے موجا بڑے لائی رکھی سونیا چنگیاں کے بندیاں چنگیاں کے بندیاں نبھائی رکھی سونیا لایا جے موجا کوئی زبان خاموش نہ رہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے مل کر پڑھیے علی علی مولا علی علی مولا بولو علی علی مولا علی علی مولا پڑھیے علی 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 مولا علی علی مولا منظر خزائے پہر میں سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے منظر
مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا پیر نصیر آخری شعر میں بڑا خوبصورت لگتا ہے سماعت فرمائیں کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے علی علی مولا علی علی مولا بولو علی علی مولا علی علی مولا علی 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 سبحان اللہ جناب شہزاد حسین صادق صاحب بڑی محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیں محبت پیش کر رہے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے شاد و آباد رکھے حضرت اب میں ایک ایسی اصلاح کرنے مصطفیٰ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں جو عرصہ دراز سے ہر جمعہ اپنے گھر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنے کے لیے میں پھنس جاتے ہیں ہر جمعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا غلام جمعے کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں اپنی سر کی آنکھوں سے اس کو دیکھتا بھی ہوں اور اس کا درود بھی قبول فرماتا ہوں ہماری روحانی قضا کا یہ اہتمام کرتے ہیں اور جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا تو انہوں نے چاند نظر آنے سے پہلے یہ ارادہ کیا یہ پروگرام بنایا کہ ہم روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کریں گے اور ہر روز ان کے گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور ہم ایک مرتبہ ہم نے نقیب اعظم الحاج اختر صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کو بلایا بزم حسان کا میں ادنا کارکن ہوں منصور آباد کا تو پہلی محفل جو تھی ہماری افتتاحی محفل اس میں آپ کی نقابت تھی تو چند اشعار کے لیے میں نے عرض کی میں نے شکریہ ادا کرنا ہے تو مجھے دیے میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور بعد میں صدیق صاحب فرمانے لگے بھائی مرزا شہباز حسین نے تو بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ بڑے جذبات کے ساتھ آنے والوں کا شکریہ ادا کر دیا لیکن آنے والوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے بلا کر ان کے لیے بخشش کے ثواب ادا کر دیے ہیں جناب حاجی محمد سعید صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ یہ ہر جمعہ کو ہم کو دعوت دیتے ہیں درود پاک پڑھنے کے لیے ایسے ذکر کے لیے جو قبول ہی قبول ہے تو ان کی خدمت میں درخواست بندہ نواز آئیں اور آقا کی بارگاہ میں گل حیا عقیدت پیش کریں ایک نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
جس سمت شان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت شان گیا ساتھ مرشد رحمت
سبحان اللہ. یہ تھے جناب حاجی محمد سعید صاحب بڑی محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد و آباد رکھے. اب آقا کریم کی بارگاہ میں نعت گو شاعر جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب تشریف فرما ہے. ان کی خدمت میں درخواست بندہ نواز آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت پیش کریں. تمامی احباب آقا کے سناکہ بنتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ جشن آمد مصطفیٰ ہے. یہ جشن آمد مصطفیٰ ہے. دل ہم نے سجائے ہوئے ہیں. یہ جشن آمد مصطفیٰ ہے. دل ہم نے سجائے ہوئے ہیں. میں اپنے کرام پڑھنا ایک دے حضور پاک دی آمد دے اور دوسرا اہل بیت کی شان پڑھنا. یہ جشن آمد مصطفیٰ ہے. دل ہم نے سجائے ہوئے ہیں. ظلم کے ہو گئے کون بستر اب رحمت میں چھائے ہوئے ہیں. ظلم کے ہو گئے کون بستر اب رحمت میں چھائے ہوئے ہیں. دھوم ہے آمد مصطفیٰ کی. یہ خوشی ہے حبیب خدا کی. سج گئے ہیں بازار گلیاں. سج گئے ہیں بازار گلیاں اور گھر بھی سجائے ہوئے ہیں. یہ جشن آمد مصطفیٰ ہے. دل ہم نے سجائے ہوئے ہیں. جوش رحمت میں آیا خدا ہے. اپنا محبوب ہم کو دیا ہے. جوش رحمت میں آیا خدا ہے. اپنا محبوب ہم کو دیا ہے. جھوم اٹھے ہیں وہ آئے گے دن. جھوم اٹھے ہیں وہ آئے گے دن جو دکھوں کے ستائے ہوئے ہیں. ظلم کے ہو گئے گول بستر اب رحمت کے چھائے ہوئے ہیں. فخر عالم کی محفل سجی ہے اور درود
گونجا رہی ہے اور خیر الورا بن کے مہمان اور خیر الورا بن کے مہمان آج محفل میں آئے ہوئے ہیں ظلم کے ہو گئے گول بستر ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں سارے عالم میں نوری فضائیں گل فشانی معطر ہوائیں سارے عالم میں نوری فضائیں گل فشانی معطر ہوائیں اس کی محفل کو کیوں نہ سجائیں اس کی محفل کو کیوں نہ سجائیں جس نے دو جگ سجائے ہوئے ہیں اس کی محفل کو کیوں نہ سجائیں جس نے دو جگ سجائے ہوئے ہیں مکہ اس سے بڑھ کر فخر اور کیا فخر عالم کی کرتا سنا ہے اس سے بڑھ کر فخر اور کیا ہے فخر عالم کی کرتا سنا ہے میری سرکار نے دیکھو اسلم میری سرکار نے دیکھو اسلم بخت تیرے جگائے ہوئے ہیں میری سرکار نے دیکھو اسلم بخت تیرے جگائے ہوئے ہیں کہ اہل بیت دیجینا بات کریے اہل بیت دیجینا بات کریے کہ ایمان دی بات نہیں ہو سکتی اونا دین نو دتی جو روشنی ہے او کدے بھی بات نہیں ہو سکتی اس گھرانے دے نال جو بغض رکھے او دی کوئی اوقات نہیں ہو سکتی پنجتر پاک نال جنوں نے پیار اسلم او دی کدے نجات نہیں ہو سکتی اے آل نبی اولاد میں خادم سے کردہ اے آل نبی اولاد علی میں خادم سے کردہ میں پنکن نال پیار ہویا ایسے نہیں جینا مردہ علی فاطمہ حسن حسین سید علی فاطمہ حسن حسین سید نبی پاک دا پاک گھرانہ ہے میں غلام اس گھرانے دا ایسے دا پانی پردا صدقہ پنجتن پاک دے قدماں دا مینوں مل جائے سند غلامی صدقہ پنجتن پاک دے قدماں دا مینوں مل جائے سند غلامی دو جہان کی دولت مل جائے میں بھی منگتا ہے سے کر
حسن حسین نے پھولے انہاں پھولاں دیاں خوشبوئاں لے میں روح نوں تازہ کردا سید منور حسین شرابی ایسے گلشن دی پیوند کاری سید منور حسین شرابی ایسے گلشن دی پیوند کاری اس پھول دی خوشبو سنگن لئی میں روح محفل دا کردا اس پھول دی خوشبو سنگن لئی میں روح محفل دا کردا سید منور حسین شرابی ایسے گلشن دی پیوند کاری اس پھول دی خوشبو سنگن لئی میں روح محفل دا کردا ایویں پیار دیاں خوشبوئاں نال کئی محفلاں پئیاں مہکدیاں سبحان اللہ ایویں پیار دیاں خوشبوئاں نال کئی محفلاں پئیاں مہکدیاں میں ایویں تے نہیں محفل حضور سے محبت اور حضور سے غلامی جنت کی سند ہے. جو حضور کے غلام ہیں اور حضور سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں ضرور جائیں گے. تو اب کیونکہ مجھے شاہ صاحب نے حکم دیا ہے اشعار کوئی نہیں پڑھنا، بس بلانا ہے، تو میں چاہتا ہوں جب بلانے میں بھی ان کا استقبال ایسے ہو جائے جب جمرہ میں جا کر کہہ دے کہ منصور آباد والے بڑے ذوق رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر! ایسے نہیں بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، غمخوار کی آمد، غمخوار کی آمد. اب آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت پیش کر کے جناب محمد جاوید اقبال صاحب ان کی خدمت میں درخواست بندہ نواز آئیں اور آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں، اور ان کی حاضری کے بعد فوراً قبلہ شاہ صاحب کا انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا. تمام احباب آقا کے سناخہ بنتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ دوسرا پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تمام حضرات مل کے ذرا درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا تقریباً پونے 11 بجے بیٹھے جب بتی گئی تو پھر دوبارہ آئی. سٹیج سیکٹری صاحب نے سر سپائی کر چکی ہے لیکن اثر ہو گئی کیونکہ ضرور پہ کوئی دفعہ چتاڑی نہیں لگے گی. وہ آئے سر سرکار نے آپ ہی کا دفعہ ہو. ہاں جی اس بات ہے سرکار کی محفل ہو گئی دفعہ چتاڑی کا کوئی ڈر نہیں. تو اس وقت سب چاہیے کہ بلند آواز درود پاک بھی پڑھ لئیے. سرکار دے دیوان مستانے ہیں. اس وقت سب چاہیے بلند آواز درود پاک پڑھنا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ربی
پچھو شارہ سبحان میرا دوست بھتا کہ گنگنا کے چلے اے ویکھتے سئی کہ ڈر سلائے نام حضور دائے سب تو اونچی حضور دی ذات دسی دی سب تو اونچا قبیلہ حضور دائے کرنا چاہے جے رب کوئی راضی کوئی حرمات ہیلا حضور دائے کرنا چاہے رب کوئی راضی کوئی حرمات ہیلا حضور دائے وسیلہ حضور دائے ذکر ہے وسیلہ حضور دائے چونکہ آل نبی دا بن جا تو منگتا آیا لے نبی یار بن جا تو منگتا رب دی سو